بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کی پہلی حدیث مبارکہ کا عنوان ہے کسی کی حق تلفی کرنا۔ یہ روایت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اجلب علی الخیل یوم الریحان فلیس منا، جو گھڑ مقابلے میں گھوڑے پر چلایا اور چیخا تاکہ وہ تیز بھاگے، فرمایا وہ ہم میں سے نہیں۔ کیونکہ اسلام عدل و انصاف کا درس دیتا ہے اور ہر ایسے کام سے منع کرتا ہے جس میں دوسرے کی حق تلفی ہو، لہٰذا اس حدیث مبارکہ میں فرمایا جب گھوڑوں کی دوڑ کا مقابلہ ہو، اس میں کوئی اپنے گھوڑے پر چلائے یا کسی اپنے دوست کے گھوڑے پر چلائے تاکہ وہ خوف زدہ ہو کر اور بھی تیز دوڑنے لگے اور مقابلہ جیت جائے، تو فرمایا یہ ناانصافی ہے اور گھڑ مقابلے کے اصول کی خلاف ورزی ہے، تو ایسے شخص سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، کیونکہ اس نے دوسرے لوگوں کی حق تلفی کی ہے اور ان کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ کہیں بھی کوئی مقابلہ ہو، ہار جیت کا یا کمپٹیشن ہو، تو اس میں ایک فریق کی طرفداری کرنا اور کوشش کرنا کہ وہ جیت جائے، یعنی چیٹنگ کرنا، انسان کو اس وعید میں داخل کر دیتا ہے۔ سوچنے کی بات ہے، اگر کھیل کے مقابلوں میں طرفداری کرنا یا کسی شریک کی حق تلفی کرنا اس قدر برا ہے، تو لوگوں کے مالی اور عدالتی امور میں کسی ایک فریق کی طرفداری اور دوسرے فریق کی حق تلفی کس قدر برا اور قابل مذمت عمل ہوگا۔ اس حدیث مبارکہ سے یہ معلوم ہوا کہ ہر معاملے میں اصول پسندی اور شفافیت بے حد ضروری ہے۔ فریب، دھوکہ بازی یا چال بازی کر کے حقیقت کو بدلنے والا، نتائج کو خراب کرنے والا اور کسی کی جیت کو شکست میں تبدیل کرنے والا سب اسی زمرے میں آتے ہیں جن کے بارے میں فرمایا فَلَيْسَ مِنَّا۔ دوسری حدیث مبارکہ کا عنوان ہے چھوٹوں پر مہربان اور بڑوں کے قدردان۔ یہ روایت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل فرمائی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا من لم یرحم صغیرنا ویوقر کبیرنا ویأمر بالمعروف وینہی عن المنکر، کہ وہ ہم میں سے نہیں جو چھوٹوں پر شفقت، بڑوں کی عزت نہیں کرتا اور دوسروں کو نیکی کا حکم اور برائی سے منع نہیں کرتا۔ اس روایت میں 4 باتوں کا ذکر کیا گیا، جس میں پہلی 2 باتیں ہیں چھوٹوں پر شفقت کرنا اور بڑوں کا ادب کرنا۔ شریعت اسلامیہ نے لوگوں کے حقوق میں ان کے عمر اور مراتب کا خاص خیال رکھا ہے۔ فرمایا جو اپنے چھوٹوں پر شفقت، مہربانی اور درگزر نہیں کرتا یا اپنے سے بڑوں کا، بزرگوں کا ادب، احترام اور عزت نہیں کرتا، وہ ہم میں سے نہیں۔ خاص طور پر جب عمر میں بڑا شخص علمی یا خاندانی اعتبار سے بھی بڑا ہو تو اس حکم کی اہمیت مزید بڑھ جاتی ہے، بلکہ وجوب کا درجہ اختیار کر لیتی ہے۔ اس لیے بعض احادیث میں 3 لوگوں کا ذکر ہے، جو چھوٹوں پر شفقت نہ کرے، بڑوں کی عزت نہ کرے، علماء کا احترام اور قدر نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں۔ اس کے بعد مزید 2 چیزیں بیان کی گئیں، نیکی کا حکم نہ کرنا اور برائی سے منع نہ کرنا، کیونکہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ اس امت کی خصوصیت اور اس کا امتیازی وصف ہے، اور اسی بنیاد پر اس کو خیر امت کا لقب دیا گیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پر نبوت کے مبارک سلسلے کو پایہ تکمیل تک پہنچا دیا گیا، لہٰذا نبوت ملنے کا تسلسل تو ختم ہو گیا، البتہ کار نبوت یعنی آپ کی جو دعوت ہے وہ قیامت تک رہے گی، کیونکہ آپ کی امت قیامت تک کے لیے ہے۔ تو اس لیے نیکی کا حکم کرنا، برائی سے منع کرنا یہ ہر امتی کا فرض ہے۔ اس لیے حدیث مبارکہ میں فرمایا بلغوا عنی ولو آیہ، اگر دین کی ایک بات بھی معلوم ہو اس کو بھی آگے پہنچاؤ۔ تیسری حدیث مبارکہ کا عنوان ہے مرد و زن کا دوسرے کی مشابہت اختیار کرنا، یعنی مرد عورتوں کی، عورتیں مردوں کی مشابہت اختیار کریں۔ یہ روایت حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما سے منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس منا من تشبہ بالرجال من النساء ولا من تشبہ بالنساء من الرجال، وہ مرد جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرے یا وہ عورت جو مردوں کی مشابہت اختیار کرے، وہ ہم میں سے نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے انسان میں مرد اور عورت 2 مختلف صنف کے افراد پیدا فرمائے اور ہر ایک کے مقاصد مختلف رکھے ہیں، ہر ایک کی طبیعت، مزاج، حیت مختلف رکھی، جس میں قدرت کی بے شمار حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ اب تخلیقی حیت اور بناوٹ کو بدلنے کی کوشش کرنا، جسے آج کل ٹرانسجنڈر کے نام سے کیا جاتا ہے، یا مرد کا کسی عورت کی مشابہت اختیار کرنا،
عورت کا مرد کی مشابہت اختیار کرنا، خواہ یہ لباس میں ہو، بالوں کے انداز بنانے میں ہو یا گفتگو کرنے میں، یہ سب صورتیں اس وعید میں داخل ہیں۔ اس لیے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ 3 قسم کے لوگوں کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ دیکھیں گے بھی نہیں۔ نمبر 1 والدین کا نافرمان، نمبر 2 مردوں کی مشابہت اختیار کرنے والی عورت، اور نمبر 3 دیوس۔ شریعت کی نظر میں دیوس کہتے ہیں غیرت لیس انسان کو، یعنی جس کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس کی بہن بیٹی کو کوئی غیر محرم دیکھتا ہے، اس سے میل ملاقات کرے یا کھلی گپ شپ کرے، اس کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ ان چیزوں کو روشن خیالی سمجھتا ہے، جبکہ آپ اس کو دیوس فرما رہے ہیں۔ اور ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مردوں پر لعنت فرمائی جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، اور ان عورتوں پر جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں۔ گویا ایک جگہ ان پر لعنت فرمائی اور ایک جگہ فرمایا کہ ان کا ہمارے سے کوئی تعلق نہیں۔ اللہ تعالیٰ ان تمام برائیوں سے ہماری اور ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔